أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قریب. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے قل انما اعدکم بواحدہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں ایک نصیحت، یعنی ایک بہت اچھی اور بڑھیا نصیحت کرتا ہوں. نصیحت یہ ہے کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو ایک ایک، یعنی اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ثم تتفکروا، اور اس کے بعد غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا جو ساتھی ہے، تمہارا دوست، مراد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی جنون نہیں. یعنی اس پہ غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی معاذ اللہ یہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی وہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے. تو اللہ نے صفائی دی کہ حضور کہ تم اس بات پہ غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جنون نہیں. ان هو الا نذیر لکم، بے شک یہ تو ڈرانے والا ہے تمہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک بڑے عذاب سے پہلے، یعنی سخت عذاب کے آنے سے پہلے تم کو ڈرا رہا ہے، تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی فرما دیں ان سے کہ میں تم سے جو میں نے تم سے اجرت مانگی ہے وہ تمہارے لیے، یعنی اگر کوئی اس دعوت و تبلیغ پر میں کوئی اجرت مانگتا ہوں وہ تمہیں مبارک ہو، تم لے لو. ان اجری الا علی اللہ، بے شک میری اجرت تو اللہ پر ہے، اس کا اجر جو دعوت تبلیغ کا جو اجر ہے یہ تو اللہ ہی دیں گے. وہو علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میرا رب جو ہے وہ پھینک مارتا ہے حق و باطل پر. علام الغیوب، اور غیوب کو جاننے والا ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ حق آ چکا ہے اور باطل نہ تو اب دوبارہ پیدا ہوگا اور نہ لوٹ کر آئے گا. قل ان ضللت فانما اضل على نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر میں گمراہ ہوں جیسا کہ تم کہتے ہو، معاذ اللہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا. تو حضور نے فرمایا، یعنی اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں بھٹک گیا ہوں، گمراہ ہو گیا ہوں، تو سوائے اس کے نہیں کہ یہ گمراہی مجھ پر ہے، میں نے اپنا نقصان کیا ہے، تمہیں اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، بس اسی ہدایت کی وحی کی ہے مجھے میرے رب نے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور قریب ہیں.
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے، یہ آیات مکے میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو دعوت دی تو مکے والوں نے شدید مخالفت کی۔ کوئی معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا مجنون ہے، دیوانہ ہو گیا، کوئی کہتا اس پر جنون طاری ہو گیا، کوئی کہتا اس پر جنات آ گئے ہیں۔ تو جو جس کے منہ میں آتا وہ کہتا۔ اس کے جواب میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں انما اعظکم بواحدہ، کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، یعنی تمہارے فائدے کی ہے۔ اگر میری نصیحت کو مان لو گے تمہارا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ بلکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے یہ کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں کہ اگر تم وہ کلمہ پڑھ لو اللہ تمہیں عرب اور عجم ساری دنیا کا سردار بنا دے گا، ساری دنیا تمہاری رعایا ہو جائے گی۔ اب ابو جہل کو سرداری کا بڑا شوق تھا، یہ اپنی سرداری کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہا تھا، حالانکہ یہ مان چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کئی دفعہ آپس کی نجی گفتگو میں ان کی ہوتی رہتی تھی سرداروں کی، تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا۔ لمبا واقعہ مختصر یہ کہ سردار جمع تھے تو کسی سردار نے کہہ دیا بھائی یہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے، تو کسی سردار نے کہہ دیا یار ہم یہ چھپ چھپ کر سنتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، مزے سے سنا کریں گے، کیونکہ قرآن میں بڑی لذت رکھی اور عربوں کو پتہ ہے کہ کتنا فصیح کلام ہے، چھپ کر سنتے ہیں۔ کسی سردار نے کہا کہ ہم کھل کھلا کے سنیں گے تو ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ پتہ تو مجھے بھی ہے کہ یہ حق ہے، لیکن سرداری چھوڑنی پڑے گی، غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ قبیلہ بنو ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم تھا، ان کی اور آپس میں ابو جہل کا جو قبیلہ تھا آپس میں لگتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر نبوت ان کے پاس چلی گئی اس قبیلے کے پاس تو پھر ہماری تو سب سرداری خاک میں مل جائے گی، ہم تو سب یہ غلامی اختیار کریں گے، سرداری جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی تھی کہ میں ایک ایسا جملہ، ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کلمہ پڑھ لو تو اللہ تمہیں عرب اور عجم کا سردار بنا دے گا۔ کہاں ایک مکے کے ایک محلے کی سرداری، کہاں پورے عرب اور عجم کی سرداری۔ ابو جہل کہنے لگا کہ کون سا ایسا کلمہ ہے تو بتا، وہ تو ہم ایک چھوڑ 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کون سا کلمہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ تو کامیاب ہو جاؤ۔ اب وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھتے تھے، اس کا معنی ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اب انہوں نے 360 بنائے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ تو نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا، کہ ہم تو 360 کو مانتے ہیں، تو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ تو نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا لی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کہتا یہ تو ہم نہیں مانیں گے، ہمارے باپ دادے 360 کی پوجا کرتے آئے ہیں، ہم کیسے ایک کی کریں؟ اس نے انکار کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے مانا، اللہ نے ان کو عرب اور عجم کا سردار بنا دیا۔ دیکھو نا، جب ان کی خلافت قائم ہوئی تو 9 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تو 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ اللہ نے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے عرب اور عجم کا سردار بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت
44 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، تو ابو سفیان مکے کا سردار تھا، تو ان کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ نے ان کو 64 لاکھ مربع میل تک خلافت دے دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو 20 سال تک ان کے خلافت رہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد، اور 64 لاکھ مربع میل تک ان کی خلافت پھیل گئی، جبکہ اس وقت دنیا کی کل آبادی 96 لاکھ مربع میل تھی، تو دنیا کی 2/3 اکثریت پر ان کو خلافت ملی۔ تو جنہوں نے بات مان لی اللہ نے ان کو خلافت دے دی، عرب اور عجم کا سردار بنا دیا۔ تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ تم ان سرداریاں چھوڑ دو، اللہ تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی سرداریاں چھوڑو، ایمان لاؤ۔ یہاں بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل انما اعظکم بواحدہ، کہ میں تم کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ دو دو ہو کر، اکیلے ہو کر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور جو لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بن گئے، حضرت عثمان غنی کو 10 مبشرہ صحابہ، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی، دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارتیں مل گئیں۔ فرمایا کہ دو دو ایک ایک ہو کر اجتماعی طور پر انفرادی طور پر کھڑے ہو جاؤ دین کے لیے، ثم تتفکروا، اور پھر غور و فکر کرو، جو تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون ہے، اس میں ذرا غور تو کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دانا اور عقل مند کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ خود اپنے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہ اپنے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کروایا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے کہ یہ بڑا امانت دار ہے، سچ بولتا ہے۔ کئی فیصلے ایسے تھے کہ آپس میں یہ ان کے تلواریں نکل آئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس فیصلے پر سب متفق ہو گئے، ایسے عقل مندی اور دانائی کا فیصلہ کیا جیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، اور ہر ایک قبیلے والوں نے تلوار نکال لی، ہر ایک کہنے لگا ہم نصب کریں گے ہمارا قبیلہ، دوسرا کہنے لگے ہمارا قبیلہ، اب آپس میں لڑائی شروع ہو۔ تو پھر کسی نے کہا کہ بھئی لڑائی یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، تو لڑائی کو موقوف کر دو، صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ میں شخص آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ ہمیں تسلیم ہوگا۔ چنانچہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لے گئے، تو سب نے کہا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ یہ جو فیصلہ کر دے گا ہمیں منظور ہے، یعنی سب آپ علیہ السلام پر متفق تھے اور آپ کو بڑا دانا اور عقل مند سمجھتے تھے، صادق اور امین سمجھتے تھے، اور واقعتاً آپ علیہ السلام سے بڑا ان میں نہ کوئی سمجھدار تھا اتنا، اور نہ کوئی سچا تھا، نہ کوئی امانت دار تھا۔ تو اس لیے سب نے متفقہ فیصلہ کر دیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں وہ ہمیں قبول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بچھایا، اس میں حجر اسود کو خود اٹھا کے رکھا، فرمایا ہر قبیلے کا سردار قریب آ جائے۔ سارے قبیلوں کے جو سردار تھے وہ آ گئے، حضور نے فرمایا اس کپڑے کو پکڑ لو چاروں طرف سے، سب سرداروں نے اٹھایا، اور پھر جب اوپر اٹھا کے لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بیت اللہ یعنی حجر اسود کو بیت اللہ میں نصب کر دیا۔ تو سب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، دیکھو اس نوجوان نے کتنا زبردست فیصلہ کیا ہے کہ ہماری آپس کی لڑائی ختم ہو گئی اور سب بیت اللہ کے
یعنی حجر اسود کو بیت اللہ میں نصب کرنے میں سب شریک بھی ہو گئے اور لڑائی بھی ختم ہوگی، کتنا بڑا سمجھدار اور دانا ہے۔ تو یہ بات پہلے سے سمجھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے فرمایا غور و فکر کرو، یعنی اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان سے کہو کہ کچھ غور کرو، کچھ فکر کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں حق پر سچ ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ بڑے عذاب سے پہلے تمہیں ڈرا رہے ہیں، ایک بڑا عذاب نہ آ جائے تم پر۔ پہلی قوموں پر دنیا ہی میں عذاب آ گیا، یہ مرنے کے بعد تو پھر ہے ہی، اگر ایمان نہ لائے تو بڑا سخت عذاب ہے۔ تو اس عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس لیے ایمان لے آؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی شہرت چاہتا ہے، مال دولت چاہتا ہے، تو اس لیے اس نے یہ کام شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میں مال چاہتا ہوں یا میں نے کوئی اجرت طلب کی ہو، قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، جو میں نے اجرت آج تک کمائی ہے اس دعوت کے ذریعے وہ تم لے لو، وہ تمہیں مبارک۔ ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ پر ہے، میری جو یہ میں دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس کا اجر میں اللہ سے لوں گا، تم سے نہیں لوں گا۔ تم سے تو صرف یہی مطالبہ ہے کہ دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ باقی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ان ربی یقذف بالحق علی الباطل، بے شک میرا جو رب ہے وہ باطل کو مٹا دے گا، باطل کو یعنی حق سے باطل کو مٹا ڈالے گا۔ حق آ چکا ہے، باطل مٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْطِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق آ چکا ہے اور باطل مٹ چکا ہے، اب باطل نہ تو دوبارہ آئے گا اور نہ لوٹے گا، تو لہذا حق کا ساتھ دو۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، تو جنہوں نے بات کو مان لیا اللہ نے ان کو دنیا میں کامیاب کر دیا، اور کامیابی کے ساتھ ان کو عرب اور عجم کی حکومتیں دے دی، اور جنہوں نے بات نہ مانی وہ ذلیل و رسوا ہوئے، ان کے نام گالی بن گئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، آج ان کے کوئی نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور ذلیل ترین انسان بن گئے۔ جنہوں نے بات کو مانا وہ عظیم ترین انسان بن گئے، ان کو قیامت تک عزتیں ملی، اور جنہوں نے بات کو نہ مانا وہ قیامت تک رسوا ہوئے، ان کو رسوائیاں ملی۔ اور آج بھی یہ حکم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے راستے کو اپنا لے گا، آج بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں دے گا، اور آج بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ باقی تفصیل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔